العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صلوات حضرات ہمارے شہر میں یعنی لکھنؤ میں جو تہذیب اعضاء ہے اس کے مطابق تو مجلس ہو گئی. ایک صلوات محمد محمد اس لیے کہ مرثیہ کسی تمہید کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل مجلس ہے مرثیہ. آپ حضرات نے بھی بہترین مرثیہ سماعت فرمایا، لیکن بہرحال اعلان کے مطابق مجھے حاضر ہونا تھا، میں حاضر ہو گیا. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. کلام الہی میں ایک سورہ ہے، سورہ صافات. قرآن مجید کے کچھ سورے ایسے ہیں جو طویل آیات پر مشتمل، یعنی ان میں بڑی بڑی آیتیں موجود ہیں، اور کچھ سورے ایسے ہیں کہ جن میں بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. مثلا سورہ رحمان جس میں بہت مختصر آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیت. ایک بار آپ نے کہا الرحمن، ایک آیت مکمل ہو گئی. علم القرآن ایک اور آیت ہو گئی. خلق الانسان ایک اور آیت ہو گئی. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں بہت سی. سورہ نبا جو 30ویں پارے میں سب سے پہلا سورہ ہے، اس پہ بھی مختصر آیات. اسی طرح سے یہ سورہ ہے سورہ صافات، اس میں بھی چھوٹی چھوٹی بہت سی آیات ہیں جن پر مشتمل ہے یہ سورہ.
یہ بات میں نے صرف اور صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کے لیے، ہمارے چاہنے والے کے لیے، ہمارے محب کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم امام کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اگر وقت ہے تو سورہ بقرہ کی 50 آیتیں پڑھ لیں، سورہ آل عمران کی 50 آیتیں پڑھ لیں، سورہ نساء کی 50 آیتیں پڑھ لیں، سورہ مائدہ کی 50 آیتیں پڑھ لیں، اس میں کچھ وقت صرف ہوگا۔ اور اگر وقت کم ہے اور ہم امام کے قول پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سورے بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ 50 آیتوں کی تعداد مکمل کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ صافات کی جس بہت چھوٹی سی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یعنی روز قیامت ایک آواز آئے گی کہ انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس آیت کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے نہیں، اس آیت کا تعلق قبر کی منزل سے بھی نہیں، اس آیت کا تعلق عرصہ برزخ سے نہیں، بلکہ اس آیت کا تعلق ہے روز حساب سے، اس آیت کا تعلق ہے روز قیامت سے، روز محشر سے۔ اب عزیزوں، محشر میں یہ وقفوہم انہم مسئولون جو آواز آئے گی، یعنی یہ آواز آئے گی کہ انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، تو بس آج کی مجلس میں آپ اتنا سن لیں اور سمجھ لیں کہ سوال کون کرے گا اور سوال کس سے کیا جائے گا اور وہ سوال کیا ہو۔ کسی شخص نے ہمارے 5ویں امام امام محمد دیکھیے، اس وقت کی مجلس بہت توجہ کے ساتھ سنیں، کم سے کم مرثیہ سن کے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر ماشاءاللہ سامعین تشریف فرما، لہذا کچھ باتیں عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے ہمارا بھی کہ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، جب کسی نے یہ سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا امام ہوا تو امام حسن کا بیٹا امام کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے میری بات سمجھے، اس نے پوچھا کہ امام حسن کا بیٹا امام کیوں نہیں ہوا اور امام حسین کا بیٹا امام کیوں ہوا؟ میں اکثر اس بات کو مجلس میں پڑھتا رہتا ہوں کہ سلسلہ امامت صرف یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نسل امام حسین میں ہے، امام حسن کی نسل میں بھی امامت چلی، اور اگر آپ جملہ سماعت فرمانا چاہیں تو میں عرض کروں کہ امام حسین اور امام حسن میں فرق یہ ہے کہ امام حسن کی نسل میں بھی امامت چلی اور امام حسین کی نسل میں بھی امامت چلی، لیکن امام حسن کی نسل میں امامت اس انداز سے چلی جیسے پیغمبر کی نسل میں امامت چلی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اس لیے کہ ہمارے ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، جیسے آپ نے سماعت فرمایا، اس لیے کہ ہمارے 5ویں امام جو ہیں وہ جناب فاطمہ بنت حسن کے بیٹے ہیں، تو امام حسن کے نواسے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، لیکن سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں ہوا، یہ حقیقت ہے، اور امام حسین کے بیٹے امام ہوئے، تو اس نے پوچھا کہ بڑے بھائی کا بیٹا امام کیوں نہیں ہوا اور چھوٹے بھائی کا بیٹا امام کیوں ہوا؟ تو آپ کو معلوم ہے آپ کے 5ویں امام نے کیا جواب دیا؟ قسم خدا کی جو جواب امام نے دیا، اگر یہ جواب ذہن میں رہے تو امامت و ولایت و خلافت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ کو پتہ امام نے کیا جواب دیا؟ آپ کے 5ویں امام نے جواب دیا کہ کسی کو
اللہ سے سوال کرنے کا حق نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد مولا آپ کو سلامت رکھیں. ان کا کہ اللہ سے کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کو ہر ایک سے سوال کرنے کا حق ہے. آپ سمجھیں امام کے اس جملے کا مطلب. سوال اس نے کیا کیا کہ امام حسن کا بیٹا امام کیوں نہیں ہوا اور امام حسین کا بیٹا امام کیوں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو اللہ سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی اس جواب سے امام نے یہ بتایا کہ امام کا تعین کرنا اللہ کا اختیار ہے. اب وہ جسے چاہے اسے امام بنائے. کسی کو اللہ سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ امام کیوں ہے اور یہ امام کیوں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد کسی کو یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو ہر ایک سے پوچھنے کا اختیار ہے. تو یہی پوچھنے کا اختیار ہے نا کہ جسے ہم نے امام بنایا اسے تم نے امام کیوں نہیں مانا. تو یہاں سے صرف اس جملے سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی اللہ کو سوال کرنے کا اختیار ہے. یہ آپ کے پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں. تو قیامت میں سوال کرنے والا کون ہوگا؟ کہ اللہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ ہوگا جو سوال کرنے والا ہوگا. لیکن اب سوال کس سے کیا جائے گا ذرا یہ بھی آپ سماعت فرما لیں. دیکھیں ہم عام طور پر اس قسم کی مجلس نہیں پڑھتے, لیکن میں آپ کی خدمت میں تمام کتابوں میں یعنی قرآن مجید کی آیات میں, تفاسیر میں اور دیگر کتابوں میں قیامت کا جو منظر بیان ہوا ہے اس کو سب جگہ سے سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ روز قیامت کا منظر کیا بیان ہوا ہے. کہ روز قیامت شدت کی گرمی ہوگی. دیکھیں سنیں, شدت کی گرمی ہوگی. سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا, سوا نیزے پر آفتاب ہوگا. پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں دہن سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی. لوگوں کا عالم یہ ہوگا گرمی کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے, اور زمین اس طرح سے جل رہی ہوگی کہ لوگ ایک پیر زمین پر رکھیں گے اور ایک پیر اٹھا لیں, اور پھر وہ پیر زمین پر رکھیں گے اور وہ پیر اٹھا لیں گے. حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا. انسان کے اپنے ہی اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ بتا رہے ہوں گے ہمارے ذریعے سے کیا گناہ کیا, پیر بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے ذریعے سے کیا گناہ کیا. یعنی وہاں پر انسان کے لیے اپنے گناہوں کی تعویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہی مطلب تو ہے نا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ بھائی ایسا تھا, جیسے ہم دنیا میں کہہ دیتے ہیں فوراً تعویل کرتے ہیں. اس کی کوئی گنجائش انسان کے لیے روز قیامت نہیں ہوگی. ذرے ذرے کا حساب ہو رہا. اگر ذرہ برابر خیر کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا, اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. عالم یہ ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا, بیٹا باپ کو نہ پہچانتا ہوگا, بھائی بھائی کی طرف نہ دیکھے گا, زوجہ کو شوہر کی خبر نہ ہوگی, شوہر کو زوجہ کی خبر نہ ہوگی. کیوں؟ کہ اس لیے ہر انسان اپنے ہی حساب و کتاب میں پریشان ہوگا. اب قرآن کی لفظیں یہ بھی ہیں کہ عالم یہ ہوگا کہ پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا. سنا ہے؟ اور مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا. اب ہوگا کیا کہ اس وقت میزان نصب ہوگی, حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, اعمال گنے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے, ان کا وزن کیا جا رہا ہوگا. تو اب جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا, اور جس کی برائیوں کا, جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. بہت توجہ, یہی تو آپ سنتے ہیں نا, اور یہی حقیقت بھی ہے. اللہ کہہ رہا وقفوہم انہم مسئولون. سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے, انہیں ٹھہراؤ اس لیے کہ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ قیامت میں تو سب آلریڈی ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. سب آلریڈی ٹھہرے ہوئے ہیں, چلنے کی گنجائش ہی کہاں ہے, کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں ٹھیک سے. ایک پیر زمین پر رکھتے ہیں, ایک اٹھاتے ہیں, پھر وہ زمین پر رکھتے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں. نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے پڑھی یا نہیں پڑھی, روزے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے رکھا یا نہیں رکھا, واجبات کے بارے میں سوال, محرمات کے بارے میں سوال. یہی سب تو ہو رہا ہے نا کہ تم دنیا میں کیا کیا, کسی کا حق تو نہیں مارا, سمجھ رہے ہیں آپ, کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا, تم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا, رشتہ
رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ رہا ہے، عبادتوں کو تم نے انجام دیا یا نہیں دیا، واجبات کو ادا کیا یا نہیں کیا، تو یہ سارے سوال ہو رہے ہیں، اور جو گناہ ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہو رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ایک فیصلہ تو ہو گیا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے گناہ بہت زیادہ، اب جب ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ میں کہا بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو جہنم میں جائیں گے، جن کے بارے میں وہاں فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور نیکیاں بالکل نام کو ہیں، لہذا یہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا وہ لوگ خود سے دوڑ کے جہنم کی طرف جائیں گے؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ان کو فرشتے کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیت جو ہے، دیکھیں سمجھداروں کا مجمع ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں ٹھہراؤ اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا، تو یہ تو جا ہی رہے ہیں جہنم میں، اب ان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ نہیں غور کیا آپ نے، اب ان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ تو بھائی یہ تو جہنم میں چلے گئے۔ اب بچے وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، گناہ تھوڑے بہت گناہ بھی ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوا کہ یہ کوالیفائی کر گئے اس منزل کو، اس لیے کہ نیکیاں بہت زیادہ، نیکیوں کا پلہ بہت بھاری، گناہ تھوڑے بہت، تو اب یہ کدھر جائیں گے؟ کہ جب یہ پاس ہو گئے، جب یہ کامیاب ہو گئے، تو یہ بڑھے، کدھر بڑھے؟ کہ جنت کی طرف بڑھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ زحمت اٹھانے کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، تو آدمی جنت ہی کی طرف دوڑے گا نا، کہ اب یہ جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اب جب یہ جنت کی طرف دوڑے تو اب یہاں پر آواز آئی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں ٹھہراؤ۔ بھئی صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، انہیں ٹھہراؤ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے غور کیا، انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ اب ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ سوال کس بات کا ہوگا؟ واجبات کا سوال ہو چکا ہے، محرمات کا سوال ہو چکا، نماز کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے، اس لیے کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، تو نماز تو سب سے پہلے پوچھ لی گئی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، تو نماز کا سوال تو سب سے پہلے ہو چکا، روزے کے بارے میں پوچھا جا چکا، حج کے بارے میں سوال کیا جا چکا، اب سب کچھ پوچھا جا چکا، ہر معاملے میں کامیاب ہو گئے، اب خوشی خوشی جنت کی طرف دوڑے۔ اللہ نے کہا نہیں، ابھی جنت میں داخلہ نہیں، ابھی انہیں روکو، ان سے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں دو سوالوں کے جواب مل گئے، سوال کرے گا اللہ، پوچھے گا کس سے؟ کہ ان سے کہ جن کے ایمان، جن کے اعمال کا پلہ بھاری ہے، وہ جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو اہل ادب ہیں وہ بھی محسوس کریں گے جملہ، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب یہ کدھر دوڑے؟ کہ یہ جنت کی طرف دوڑے، انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ میں ایک ہی جملہ اس موقع پر کہتا ہوں کہ بھیا روک کر، ٹھہرا کر وہی پوچھا جائے گا جو غدیر میں روک کے سنایا گیا تھا۔ تو غدیر میں ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، روک کے سنایا گیا تھا۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں قبلہ، کچھ ہم پر الزامات بھی ہیں، اب کیا کہا جائے کہ لوگوں کی غلط فہمی ہے یا لوگوں کی خوش فہمی ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کچھ مسائل عجیب و غریب ہیں، جیسے کچھ لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو اصحاب سے افضل سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو ازواج سے افضل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں نے سوچ سمجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے۔ شاید آپ نے جملے کا لطف حاصل نہیں کیا کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے۔ قسم خدا کی عزیزوں، ہم اہل بیت کو نہ اصحاب سے افضل سمجھتے ہیں نہ ازواج سے افضل سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا موازنہ انیس و دبیر کا، ارے بھیا موازنہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی صفت مشترک ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ جہاں کوئی صفت مشترک ہوتی ہے نا،
تو وہاں موازنہ ہوتا ہے. ہم اہل بیت کا موازنہ ان سے تھوڑی کرتے ہیں. کبھی ہماری مجلسوں میں آؤ سنو, ہم اہل بیت کو آدم سے افضل سمجھتے ہیں, نوح سے افضل سمجھتے ہیں, ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں, موسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں, عیسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. تو بہت سے معاملات میں لوگوں کو غلط فہمی ہے. اچھا, کچھ غلط فہمی کبھی کبھی ہمارے درمیان بھی کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے. میں تھوڑا سا عرض کر دوں, اور دیکھیں میری مجالس کا مقصد آج کل ہوتا ہے اتحاد بین المومنین, یعنی مومنین کے درمیان اتحاد ہو. چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں, اور یہ بھی میں عرض کر دوں عزیزوں, تھوڑا سا دل بڑا رکھنا چاہیے, اس لیے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے یہاں کوئی اگر اختلاف کرے تب بھی میرا نقطہ اثر انداز ہے کہ بھائی نظریاتی اختلاف ہوتا ہی وہاں ہے جہاں کوئی نظریہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. نظریاتی اختلاف وہیں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی نظریہ ہوتا ہے, اور جہاں کوئی نظریہ ہی نہ ہو وہاں اختلاف کیا ہوگا. تو نظریہ جو ہے وہ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے. جوہلا کا کیا نظریہ ہوگا, جوہلا کا کیا نظریہ ہوگا. اب یہ موضوع بالکل الگ ہے, ورنہ میرے خیال میں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کے درمیان, جید علماء کے درمیان نظریاتی اختلافات رہے یا نہیں رہے, رہے یا نہیں رہے. میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں 150 سال کے اندر, بلکہ آپ آگے جا کے دیکھیں تو شیخ صدوق اور شیخ مفید اور ان کے زمانے میں آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو لوگوں کے درمیان اختلافات رہے یا نہیں رہے. تمام معاملات میں اختلافات رہے, لیکن اختلافات جو ہیں وہ فساد کی صورت اختیار نہیں کرتے جب تک وہ علم کے دائرے میں رہتے. سمجھ رہے, ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. جب تک وہ علم کے دائرے میں رہتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اختلافات جو ہیں وہ طالبان علم کو اور زیادہ نعمتیں عطا کرتے ہیں. جب وہ پڑھتے ہیں تو اور کچھ ان کو حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں, لیکن میری بات کو سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا یعنی شیعوں کا اب یہ بھی بہرحال اردو میں مجلس ہو رہی ہے لہذا کہنا پڑ رہا ہے کہ شیعوں کا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. ورنہ یہاں ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں, لفظ شیعہ جو ہے وہ جمع بھی ہے اور واحد بھی ہے. تو بہرحال لوگوں کو اس بات کا کی غلط فہمی ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں, حج نہ کریں, زکوٰۃ ادا نہ کریں, واجبات کی ادائیگی نہ کریں, محرمات سے پرہیز نہ کریں, صرف علی کی ولایت کے قائل ہو جائیں تو آپ جنت میں چلے جائیے. کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں. سنیں میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں, یہاں کوئی بیٹھا ہوا تو بتائے گا کسی کا یہ عقیدہ ہو. کسی شیعہ قبلہ سنیے, کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں. بہت زیادہ لوگوں نے اسے وائرل کر دیا تھا. میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت آپ کو ذوق سماعت دے کے عرض کر دوں, اگر سنا ہوا بھی ہو تب بھی مایوس نہ کیجیے گا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں صاحب شیعہ نماز نہیں پڑھتے. اما اگر شیعہ نماز نہ پڑھتے ہوتے تو تمہیں ہمیں مارنے کے لیے مسجدوں میں نہ جانا پڑتا. صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے, جبکہ قبلہ ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. اب آپ تمام حضرات درمیان میں ہیں, میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جناب سلمان فارسی سے لے کر میثم زیدی تک, میں نے سوچ سمجھ کے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, سب سے بڑے شیعہ وہ ہیں اور سب سے زیادہ حقیر میں, بیچ میں سارے شیعہ. سمجھ رہے ہیں وہ توجہ آپ حضرات کی, بیچ میں سارے شیعہ سب مجھ سے بہتر ہیں. اور جناب سلمان فارسی سے بڑا شیعہ کون ہوگا؟ تو سلمان سے لے کے ہم تک آپ سب اس میں آ گئے. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, حج نہ کرو, واجبات ادا نہ کرو, محرمات سے پرہیز نہ کرو, سارے گناہ کرو, صرف علی کی ولایت کے قائل ہو جاؤ, ولی ولی اللہ کہہ دو, تم جنت پہ چلے جاؤ گے. کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے.
اگر ہو تو بولے کہ کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ہاں ہمارا عقیدہ یہ ضرور ہے، اور یوں ہی نہیں ہے بلکہ رسول کے قول کی روشنی میں ہے، اور ہر شیعہ کا عقیدہ ہے، ہر شیعہ کا عقیدہ ہے، 1400 سال سے آئے جتنے شیعہ گزرے ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ عالم ہو، عالم ہو، مرجع ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، مفسر ہو، محقق ہو، مجدد ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، شاعر ہو، مرثیہ خوان ہو، مرثیہ گو ہو، ادیب ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اگر زندگی بھر نماز پڑھی، زندگی بھر روزے رکھے، ہر سال حج کیا، سارے واجبات ادا کیے، لیکن اگر ولایت علی کے قائل نہیں ہو، یہ عقیدہ تو قبلہ یہ ہے کہ سب کچھ کیا، اور اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں ٹھہراؤ اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ۔ یہ قبلہ 1 گھنٹے کے ٹائم ہے، 25 منٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہی میں مجلس تمام کر دوں گا، اور ہم لوگ تو تقریباً ایسے ہی پڑھنے کے عادی ہیں، 45-50 منٹ، تو بات انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی ضرور۔ عزیزو یہ صرف میں نے خطابت یا ذاکری کے زور پر نہیں کہہ دی، یوں ہی نہیں کہہ دی۔ ایک قرآن کی اور آیت آپ کو سناؤں، اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سنا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ روز قیامت سوال کیا جائے گا ان سب سے۔ کن سب سے؟ ان السمع والبصر، کانوں سے سوال کیا جائے گا، بصر آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، والفؤاد اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز قیامت کانوں سے سوال ہوگا، آنکھوں سے سوال ہوگا اور دل سے سوال ہوگا۔ مولوی ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی جو مفسر قرآن تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی تحریر کی اور ڈھیروں کتابیں تحریر کی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مصباح المجالس میں کہ یہ اس آیت میں جو ان ہو آیا ہے، یہ ان ہو بتا رہا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں نہیں بلکہ کسی خاص بات کا سوال کیا جائے۔ سنیے کسی خاص بات کا سوال کیا جائے گا۔ کس سے سوال ہوگا؟ کہ کانوں سے سوال ہوگا، آنکھوں سے سوال ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کانوں سے یہ سوال ہوگا کہ آم میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ ذائقے کا سوال ہوگا کہ نہیں بھائی، سیدھی بات ہے، کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا ہے، آنکھوں سے کیا پوچھا جائے گا کہ کیا دیکھا، تو کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا۔ اب یہ ہر بات جو سنی ہے اس کا سوال نہیں، ہر شے جو دیکھی ہے اس کا سوال نہیں، بلکہ کسی خاص بات کا سوال کیا جائے گا۔ تو اب بھیا پیغمبر کی زندگی میں دیکھو، کوئی موقع ایسا ہے کہ جہاں پیغمبر نے سنایا بھی ہو، دکھایا بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد۔ کوئی موقع ایسا ہے؟ ان السمع والبصر، حالانکہ یہ فصاحت و بلاغت قرآن ہے، ورنہ اگر آپ بات کریں تو آپ آنکھوں کی بات پہلے کریں گے، کان کی بات بعد میں کریں گے، لیکن اللہ نے کان کی بات پہلے کی، آنکھوں کی بات بعد میں کی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کا سمجھنا آپ کے لیے نہایت آسان ہے۔ آپ سورہ انسان کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تو وہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ تو چونکہ وہاں پر یعنی خلقت میں جو ترتیب بیان ہوئی اس میں سماعت پہلے، بصارت بعد میں، لہذا جب سوال ہوگا تو وہاں بھی کانوں سے پہلے، آنکھوں سے بعد میں۔ تو کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا،
آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا؟ تو اب نبی نے اپنی زندگی میں کوئی موقع ایسا ہے کہ جہاں دکھایا بھی ہو، کچھ دکھایا بھی ہو اور کوئی بات سنائی بھی ہو، تو صرف ایک ہی موقع ہے کہ جہاں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو علی کو دکھا رہے تھے اور علی کے بارے میں سنا رہے تھے۔ تو اب یہی سوال وہاں ہوگا کہ غدیر میں تم نے کیا دیکھا؟ دیکھیں یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا، اس کے آگے میری منزل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ غدیر میں سوال ہوگا کیا سنا اور کیا دیکھا؟ آپ زیادہ خوش نہ ہو جائیے کہ اس سوال کے جواب صرف آپ دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگ بھی غدیر پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے غدیر پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے اکثر حضرات جانتے ہوں گے کہ قوال کہتے کسے ہیں کہ جو قول کی تکرار کرے۔ وہ آپ کسی ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے قوال سے پوچھئے کہ وہ قول کون سا قول ہے جس کی وجہ سے آپ قوال ہیں؟ نہیں، علی حق نہیں ہے، وہ قول ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ من کنت مولا کی آواز تو وہاں سے بھی آ رہی، من کنت مولا کی آواز تو وہاں سے بھی آ رہی۔ تو اب سما والبصرہ پہ جو جواب آپ نے دیا وہی انہوں نے دیا، تو فرق کیا رہ گیا؟ اسی لیے اللہ نے یہاں پر توقف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا والفؤادا، اور دل سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا دل سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا سمجھے؟ سن رہے ہیں؟ تم کیا سمجھے؟ تمہارے دل میں کیا اترا؟ تم نے کیا سمجھا؟ جو دیکھا، جو سنا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ سنا من کنت مولا، دیکھا نبی کے ہاتھوں پر علی کو، مگر دل میں سقیفہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، دل میں سقیفہ۔ کہ نہیں بھائی، خالی آنکھوں سے اور کانوں سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جو کچھ غدیر میں دیکھا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کیا آیا، تمہاری سمجھ میں کیا آیا۔ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ کہ پوچھا کیا سنا؟ آپ نے کہا من کنت مولا۔ کیا دیکھا؟ کہ علی کو نبی کے ہاتھوں پر دیکھا۔ سمجھے کیا؟ کہ علی ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ کیا سمجھے؟ یہی تو سمجھے نا، یہی سمجھے نا۔ دیکھیں قبلہ، اپنی اہمیت کو سمجھیے، پہچانیے اپنے آپ کو۔ کچھ لوگوں نے تو سرے سے ولایت کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے سرے سے ولایت کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ولایت کو بہت ڈائلوٹ کر دیا، بہت ہلکا کر دیا، بہت ہلکا کر دیا۔ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ بڑے غضب کے خطیب گزرے ہیں۔ بہت کم آپ کو یوٹیوب پر ان کی مجلسیں ملیں گی، لیکن کچھ مجلسیں اگر مل جائیں تو آپ سنیے۔ تو زبان کی مجلس پڑھتے تھے اور بڑا زبان کا لطف ہوتا تھا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کہی کہ عجب عالم ہے لوگوں کا۔ کوئی شخص سامنے آیا، یہ کون ہے؟ کہ یہ 5 سال سے نہائے نہیں، 6 سال سے انہوں نے خط نہیں بنایا، میلے کپڑے، نہ اٹھنے کی تمیز، نہ بیٹھنے کی تمیز، نہ کھانے کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا انداز، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے بھولے بھالے مسلمانوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھا، یہ کون ہے؟ کہ یہ ولی اللہ ہیں۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کیسے داد دیں گے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ میں کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ولی اللہ ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا کہ ایک غدیر کے ولی کو نہ ماننے کی سزا یہ ملی کہ ہر پاگل کو ولی کہنے لگے۔ یہ بھی ولی اللہ، یہ بھی ولی اللہ، یہ بھی ولی اللہ۔ اب اس کے بعد لوگ جھوم کے کہہ رہے ہیں علی کون ہے؟ کہ ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی۔ ٹھیک ہے، کہیے ولیوں کے ولی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز سے اپنے کو آپ الگ رکھیے، وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ وہاں معاملہ یہ کہ یہ پارک میں ہے یہ بھی ولی، وہ سڑک پہ ہے وہ بھی ولی، وہ کھیت پہ ہے وہ بھی ولی، وہ میدان میں ہے وہ بھی ولی، وہ پہاڑی پہ ہے وہ بھی ولی، وہ ٹیلے پہ ہے وہ بھی ولی۔ کیا سن رہا ہے آپ؟ اور علی کون ہے؟ کہ ان ولیوں کے ولی۔ ہم علی کو اس انداز سے ولی نہیں مانتے۔ اللہ جانے آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم علی کو اس انداز سے ولی نہیں مانتے، بلکہ ہم علی کو اس طرح سے ولی مانتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے۔ تو یہ ولایت جو ہے وہ علی ولایت ہے، یعنی اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور مولا متقیان بھی ولی۔ بس تو یہ ہے ولایت امیر المومنین، اور روز قیامت جو سوال ہوگا وہ اسی کے سلسلے میں ہوگا۔ بس عزیزوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تشیع الگ شے ہے اور تصوف الگ شے ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جو فرق ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ ضرور رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی خرابیاں اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہیں کہ لوگ ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملائے دے رہے ہیں اور دونوں چیزوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اور نظریہ ہے اور تشیع ایک الگ شے ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو ہم جو مولا کائنات کو علی کہتے ہیں تو علی کو یوں ہی ولی نہیں کہتے، بلکہ علی کو اس لیے ولی کہتے ہیں کہ اللہ نے آیا ولایت میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اور الحمدللہ، بس میں نے بات کو تمام کیا کہ یہی ولایت امیر المومنین جو ہے یہی ہماری روح و جان، اسی کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ۔ ایک شاعر اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جنہوں نے زندگی گزاری مدح اہل بیت۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑی خوبیوں کا مالک تھے اور بہت سے ان کے تعارف کے ذرائع ہیں، لیکن اگر کوئی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو سب سے بڑا ذریعہ وہی ہوتا ہے، اہل بیت سے وابستگی۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ بہترین مرثیہ پڑھتے تھے اور خود بھی مدح اہل بیت کرتے تھے، یعنی شعر بھی کہتے تھے، شاعر بھی تھے، مرثیے کہے بھی اور مرثیے پڑھے۔ دیکھیں ہمارے انجم بھائی نے فرمائش کی، لہذا ایک بات صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جن کا ذکر آپ سنتے ہیں نا، یہ میر انیس اور مرزا دبیر، یہ لوگ یوں ہی مشہور نہیں ہوتے۔ آپ سمجھیے اہل بیت کے تصدق میں ان کی فکر 150-200 سال آگے چلتی تھی۔ میں یوں ہی نہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ اب وقت بھی نہیں ہے اور ماحول بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو اس سلسلے میں کی جائے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ دیکھیے عزیزوں، آج بھی جب زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے، آج بھی اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں یا کہیں چند آدمی بیٹھے ہوں اور کوئی آدمی لوگوں کا ہاتھ دیکھ کے قسمت بتانے کی، تقدیر بتانے کی کوشش کر رہا ہو تو اچھا بھلا آدمی اس کے آگے ہاتھ اپنا بڑھا دیتا ہے۔ اس زمانے میں جب دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ستاروں کو مسخر کر رہی ہے اور کہاں سے کہاں لوگ پہنچے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اور یہ لکیر جو ہے وہ زندگی کی ہے، اور یہ لکیر دولت کی ہے، اور یہ لکیر ترقی کی ہے، اور اس لکیر سے کے تعلق سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ابھی بھی بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ عزیزوں تحقیق یہ ہے۔ دیکھیے اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم سے خلق کیا ہے، لہذا ان لکیروں کا فائدہ کیا ہے کہ بھائی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ ہاتھ کی لکیریں اس لیے ہیں کہ آپ کسی شے کو گرپ کر سکیں، پکڑ سکیں۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہو سکتا ہے کبھی یہ 2 مصرے آپ نے اس رخ سے نہ سنے ہو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہاتھوں کی لکیروں کا مقصد صرف یہی ہے
کہ آپ کسی شے کو پکڑ سکیں، کسی شے کی گرپ کر سکیں، اسی لیے تو ہاتھ کی لکیریں ہیں نا، یہ بات آپ سارے حضرات جانتے ہیں۔ تو حالانکہ تحقیق یہ بتا رہی ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ان لکیروں کا تعلق جو ہے وہ تقدیر سے ہے۔ لیکن آج سے 150 سے زیادہ سال پہلے میر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات، یہ جو گرپ ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ فرما کیا رہے ہیں کہ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا۔ لیکن دوسرا مصرع سنیے گا، وہ کہتے ہیں مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، اور دامن نہ چھٹنے پائے جناب۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، دامن نہ چھٹنے پائے۔ اللہ اکبر، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے۔ اب ذرا آپ غور کریں، آج تحقیق بتا رہی ہے کہ یہ گرپ کے لیے ہیں، وہ اس زمانے میں اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ تو جب کوئی مدح اہل بیت میں شعر کہتا ہے تو اللہ اس کی فکر کو ترقی عطا کرتا ہے، اللہ اس کی فکر کو ترقی عطا کرتا ہے۔ بس عزیزوں سنیں، اب یہ ایک اور شاعر کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے شاعر کے شاعر جناب کمال لکھنوی فرماتے تھے کہ ہم، دیکھیں یہ بھی ایک نیا رخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ، بڑے غضب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے۔ اب یہ رخ بھی ملاحظہ فرمائیں آپ کہ ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ موضوع بھی مکمل ہو جائے کہ روز قیامت نجات کیسے ہوگی، وہی تذکرہ چل رہا تھا، لہذا اس کو بھی دیکھیے شاید کس طرح سے نظم کرتا ہے۔ قسم خدا کی کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی عالم 1 گھنٹے میں جو بات کہتا ہے اس کو کوئی بہترین شاعر 2 مصروں میں دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ جو کچھ میں نے اتنی دیر تقریر کی ہے، 2 مصرے آپ کو سناؤں۔ ہمارے شہر میں ایک شاعر گزرے ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا، ان کے بیٹے ابھی باحیات ہیں، جناب قرار لکھنوی، جناب قرار لکھنوی۔ اب میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے، کہاں تک ہے بہرحال، کہ یہ جو نوحہ ہے چونکہ اس میں مقطع نہیں کہ لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہتی تھی سکینہ اب آئے ہو بابا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کا ہے۔ بہرحال خیر، تو اب یہ ان کا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ انہی کا ہے۔ ایک ان کا سلام ہے، قبلہ سنیے گا، بڑا غضب کا شعر اس میں وہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے حالات بیان کرنا، وہ کہہ رہے ہیں بیان جب کر چکا ہر موئے تن افسانہ اسیاں۔ دیکھیں میں بچوں کے لیے واضح کر دوں، بزرگ تو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، اس لیے کہ آج کل اردو جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے تو بتانا پڑتا ہے کہ بیان جب کر چکا ہر موئے تن افسانہ اسیاں۔ دیکھیں ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں۔ قرار صاحب اور آگے بڑھ کے بیان کر رہے ہیں، بیان جب کر چکا ہر موئے تن افسانہ اسیاں۔ موئے تن کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آپ کے جسم پر جو روئیں ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے منہ، تو ہر موئے تن یعنی جب جسم کے تمام روئیں، رویا آپ کا، اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا، آپ کا رویا گناہوں کی داستان بیان کر چکا، افسانہ بیان کر چکا، بیان جب کر چکا ہر موئے تن۔ خدا کے لیے اس شعر کو رائگاں نہ جانے دیجیے گا، وہ کہتے ہیں بیان جب کر چکا ہر موئے تن افسانہ اسیاں، ولائے آل احمد نے الٹ کر داستان رکھ دی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بیان جب کر چکا ہر موئے تن افسانہ اسیاں، ولائے آل احمد نے الٹ کر داستان رکھ۔ قسم خدا کی عزیزوں، یہ اہل بیت کی ولا ہے، اور یہی 2 چیزیں تو ہیں جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں
ایک ولایت امیر المومنین اور دوسرے کربلا، دوسرے کربلا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ میرا ممبر پہ آنے سے پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ممبر پہ آتے ہیں تو فضائل کے بارے میں کچھ سوچ کے آ جائیں، لیکن اگر کوئی مخصوص تاریخ نہیں ہے یا کوئی فرمائش نہیں ہے تو ہم مصائب کے بارے میں طے نہیں کرتے، جدھر بی بی کا اشارہ ہو وہ مصائب عرض کر دیتے۔ اب عزیزوں، چونکہ جناب قرار لکھنوی کا شعر میں نے آپ کو سنایا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک بہت مشہور نوحہ ہے اور ہو سکتا ہے آپ حضرات کا سنا ہوا بھی ہو، اس کے ایک مطلع اور ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا، اور صرف اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جو اس زمانے میں نوحے کہے جاتے تھے ان کا نہج کیا ہوتا تھا، ان کا انداز کیا ہوتا تھا، اور کیسے سادے سادے الفاظ ہوتے تھے لیکن ان میں کتنی کیفیت بھری ہوتی تھی، کتنی کیفیت بھری ہوتی تھی۔ اور یہ نوحہ مجھے نہیں معلوم کون سی انجمن پڑھتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب خواتین نوحہ پڑھتی ہیں کہ ایام اعزاء میں تقریباً روز خواتین ماتم کرتی ہیں، تو ہم نے اپنے بچپن سے اپنی والدہ کو، اپنی پھوپھی کو اور دیگر خواتین کو محلے کی یہ نوحہ پڑھتے ہوئے سنا، تو انہی سے سن کے اس کے ایک دو شعر یاد ہو گئے، لیکن اس وقت تو سن لیتے تھے، لیکن اب جب ہم نے غور کیا تو وہی سمجھ میں آیا کہ مطلع میں کیا کیفیت بھر دیا قسم خدا کہ قرار لکھنوی نے۔ سنیں گے وہ فرماتے ہیں کہ دریا پر، اب دیکھیں بالکل سادے سادے مصرے ہیں، اس میں کوئی ترکیب نہیں استعمال ہوئی، کوئی شاعری نہیں دکھائی گئی، کوئی اضافت نہیں، کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں۔ سنیں قبلہ، دوسرا مصرع سنیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی یہ نوحہ پڑھا جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سب بچے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پانی کی سب سے زیادہ ضرورت بچوں ہی کو ہے۔ دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک، بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک، اور جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھاتے ہیں۔ بس تمام ہو رہی ہے مجلس عزیزوں۔ آقا عباس، قسم خدا کی عزیزوں، ذاکرین اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر آپ مجلس پڑھنے کہیں جاتے ہیں تو اکثر لوگ فرمائش کرتے ہیں یہ فضائل پڑھ دیجئے، یہ مصائب پڑھ دیجئے، یہ روایت پڑھ دیجئے، لیکن عزیزوں مختلف فرمائشیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بھی تجربہ ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ذاکرین بھی، علماء بھی میری بات کی تصدیق کریں گے کہ سب سے زیادہ فرمائش ہوتی آقا عباس کے فضائل، آقا عباس کے مصائب پڑھ۔ بس عزیزوں میں نے مجلس کو تمام کیا۔ آقا عباس جنہیں حسین نے اپنی گود میں پالا تھا، باب الحوائج، باب المراد، جب آقا عباس دنیا میں تشریف لائے تو مولا حسین بالکل اسی طرح سے جناب ام البنین کے سامنے آئے جس طرح سے رسول جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے آئے۔ لائیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے۔ کہا تمہارا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا؟ گود میں لیا، آقا حسین نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا۔ امام حسین نے حضرت عباس کو پالا۔ اب عباس کا عالم یہ ہے کہ اٹھیں تو حسین، بیٹھیں تو حسین، چلیں تو حسین، بولیں تو حسین، کمسنی کا عالم ہے۔ ایک بار آقا حسین نے پکارا، کہا بھیا عباس، بس جیسے ہی پکارا آقا عباس فوراً سامنے آ گئے۔
ایسی روایت تو مجلس تمام ہے. فوراً سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب جو امام حسین نے دیکھا تو رونے لگے, گریہ کرنے لگے, آنسو بہانے لگے. کہا آقا کہ آنے میں تاخیر ہو گئی؟ کہا نہیں. پھر آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا بھئی عباس رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے تمہیں پکارا تو تم فوراً میرے سامنے آ گئے. ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار پکاروں گا. اللہ اکبر. لیکن رو لیجئے, یہی مقصد و معال مجلس ہے کہ میں تمہیں بار بار پکاروں گا مگر تم نہ آؤ. آقا عباس واپس ہوئے. کم سنی کا عالم تھا. اپنے حجرے میں پہنچے, بیٹھ کے سوچنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا حسین پکاریں اور میں نہ جاؤں. ذہن میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب میں سو رہا ہوں تب آقا حسین پکار لیں. آپ کے رونے کے لیے کافی ہے آپ کے آقا عباس نے سونا چھوڑ دیا. پوری رات گزر گئی نہ سوئے, دوسری رات آئی نہ سوئے, کئی راتیں گزر گئیں, 7 راتیں گزر گئیں, آقا عباس نہ سوئے. ایک دن چاہنے والی بہن ام کلثوم نے غور سے دیکھا تو کچھ احساس ہوا کہ میرا بھیا شاید سو نہیں رہا. یہ ان کے گھر کی تہذیب تھی. جناب ام کلثوم نے شہزادی زینب سے کہا, بی بی زینب نے آقا حسین سے کہا کہ میرے بھیا کو بلاؤ. عزیزوں ایک تخت پر بیچ میں آقا حسین بیٹھے ہیں, ایک جانب جناب زینب ہیں, دوسری جانب جناب ام کلثوم ہیں. کہ میرے بھیا کو بلاؤ. عباس آئے, سامنے کھڑے ہوئے, سر جھکائے ہوئے ہیں. کہ بھیا عباس ذرا سر اٹھاؤ. کہ آقا حسین اماں نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے سر اٹھا کے بات. کہ بھیا میں حکم دے رہا ہوں سر اٹھاؤ. اب جب یہ فرمایا تو سر اٹھایا. اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں, چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے. کہ بھیا عباس تمہاری بہنوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہو. کہ آقا شہزادیوں نے سچ فرمایا, کئی راتیں ہو گئی میں نہیں سویا. کہ بھیا عباس کوئی پریشانی ہے جو تم نہیں سو رہے ہو؟ کہ آقا آپ کے رہتے پریشانی ہے. کہ بھیا پھر سوئے کیوں نہیں؟ کہ آقا آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار پکاروں گا مگر تم نہیں آؤ گے. تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں. حسین نے آگے بڑھ کے بھائی کو گلے سے لگایا. کہ بھیا عباس وہ وقت کربلا کے میدان میں آئے گا جب تمہاری شہادت کے بعد ہم تمہیں بار بار پکاریں گے. بس عزیزوں مجلس تمام. کربلا میں حسین عباس کو بار بار پکارتے نظر آئے, لیکن ایک موقع کو خاص طور سے ذاکرین و علماء نے بیان کیا ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں قاسم کا لاشا اٹھا کے لے کے آئے تو اس گٹھری کو ہاتھوں پر اٹھایا, مدینے کا رخ کیا. بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. اونو محمد کے لاشیں اٹھائے, مدینے کا رخ کیا. اے نانا, اونو محمد کو شہید کر دیا گیا. علی اکبر کے سینے سے برچھی کی آنی نکالی, نجف کا رخ کیا. بابا باب خیبر آپ نے اکھاڑا تھا, بیٹے کے سینے سے برچھی کی آنی نکالنا ہمارا کام ہے. جب گلے پر خنجر چلا تو اماں کو پکارا. عزیزوں ہر موقع پر حسین کسی نہ کسی کو پکارتے نظر آئے, لیکن جب امام حسین 6 مہینے کے بچے کو دفن کر رہے تھے, علی اصغر کو قبر میں اتار رہے تھے, تو اس وقت حسین نے نہ علی کو پکارا, نہ نانا کو پکارا, نہ بابا کو پکارا, نہ اماں کو پکارا, نہ بھیا حسن کو پکارا. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ وہ بیان کرتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ جب رسول کے بیٹے جناب ابراہیم کی وفات ہوئی تو رسول نے مولا علی کو بلایا. کہا یا علی میرا بچہ مر گیا, میں اپنے ہاتھوں سے غسل کیسے دوں, اپنے ہاتھوں سے کفن کیسے دوں, یا علی آپ میرے بچے کو دفن کر دیں. علی نے رسول کے بیٹے ابراہیم کو غسل و کفن دے کے دفن کیا. شاید یہی واقعہ حسین کو یاد آیا جب 6 مہینے کے بچے کو سپرد لحد کر رہے تھے. آواز دی نانا, ارے آپ کا بیٹا دنیا سے گزر گیا. علی نے آپ کے بھائی نے اسے دفن کر دیا. اس کے بعد دریا کو رخ کیا. بھیا عباس
تم چلے گئے ہم تنہا رہ گئے. جزاک اللہ. بس عزیزوں اور ایک منظر اور کہ جب کربلا میں بعد قتل حسین کی بہن کے سر سے چادر چھنی اور زینب نے بھی اماں کو آواز نہ دی, بابا کو آواز نہ دی, نانا کو نہ پکارا, بلکہ دریا کا رخ کر کے آواز دی, بھیا عباس, ارے جس بہن کے پردے کا اتنا خیال رکھتے تھے آ کے دیکھو اسی کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے, اسے دیار بدیار. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی دلی مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں, اور دنیا سے جہاں تک یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما, اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور کی روح کے ساتھ